اور اسی موضوع میں سے ایک موضوع بتاتا ہوں جس سے ایک کمیونسٹ مولا سرکار امام زمانہ کا موضوع، اس زمانے کا موضوع، کہ ایک کمیونسٹ جو خدا کو نہیں مانتا تھا، نبی کو نہیں مانتا تھا، جب سرکار مہدی مولا کا معجزہ سنا اور دیکھا اور آزمایا تو مسلمان بھی ہو گیا اور مومن بھی ہو گیا، لا الہ الا اللہ کا بھی اعلان کیا، محمد رسول اللہ کا بھی علی زندہ موجودہ۔ بڑا شہر ہے سکھر، آپ جانتے ہیں، پاکستان سندھ میں، وہاں ایک مولانا تھے، اب بھی الحمدللہ، خدا سے طول عمر دے، مولانا مشتاق صاحب۔ یہ پہلے اہل سنت کے تھے، ایم اے انگلش بھی تھے، حافظ کل قرآن۔ تو وہ وہابی سعودی سے آ گئے کہ یہ بندہ ہمارے کام کا ہے، ایم اے بھی ہے اور قرآن کا بھی حافظ ہے۔ اس کو 6-7 لاکھ کی مسجد بنا کر دی، کہا آ جاؤ مکے پڑھنے، وہاں پڑھو، پھر ہم تمہیں انگلینڈ پی ایچ ڈی کے لیے لے جاؤ۔ یہ بیچارہ بھی اس میں دام میں آ گیا۔ اب یہ کہتا ہے میں جب مکے گیا تو درس کے دوران ایک استاد نے مولا علی کی توہین کی، تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں کھڑا ہو گیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سندھ میں لوگ مولائی ہیں، اہل سنت بھی کہتے ہیں یا علی مدد، سلام یہی ہے، یا علی مدد، مولا علی مدد۔ تو یہ ظاہر ہے کہ سندھ کا مولا اہل سنت کا تھا، یہ کھڑا ہو گیا اور اس استاد کو کہا بکواس بند کرو، تم یہ مولا علی کی توہین کر رہے ہیں، نبی پاک کی حدیث ہے جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی۔ تو اس بدبخت نے اور بکواس کی، ظاہر حکومت ان کی ہے، یہ ایک طالب علم ہے، اس کے اندر جل گیا، کہتا میں روتا ہوا سیدھا کعبۃ اللہ میں گیا، کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کے رو رو کے میں نے دعا مانگی کہ میں پیسے کی لالچ میں، ڈگری کی لالچ میں غلط جگہ پہ ہوں، اے میرے اللہ مجھے ہدایت دے۔ علی کو نہ مانے یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، اے میرے اللہ مجھے ہدایت دے۔ کہا میں دعا پڑھ کے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے لگا، نماز ختم ہوئی تو میرے ساتھ ایرانی عالم بیٹھے ہوئے تھے، باتیں شروع ہوئی، میں نے جو بھی شیعہ سنی کا فرق تھا، ہم نے کہا بھئی یہ آپ لوگ شیعہ جو ہے نماز ہاتھ کھول کے کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم ہاتھ سارے بند کے پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ قرآن میں لکھا کما بدأکم تعودون، کہ جیسے تم اس دنیا میں آئے ہو اور جیسے واپس پلٹ کر جاؤ گے ویسے نماز پڑھو۔ اب جنازہ شیعہ کا دیکھ لیں، سنی کا دیکھ لیں، اگر ہاتھ کھلے ہوئے ہیں تو ہاتھ کھول کے پڑھو، ہاتھ بندے۔ مجھے جواب مل گیا۔ پھر ایک سوال میں نے کہا جناب یہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ کہ ماتم تو قرآن مجید میں موجود ہے۔ کہاں پر؟ سورہ ذاریات میں حضرت ابراہیم کی زوجہ نے ماتم کیا، فسکت وجہہا، پیٹا اس نے اپنا منہ۔ جتنے سوالات تھے وہ صحیح بخاری سے حوالہ دے رہے ہیں۔ فدق کا مسئلہ آ گیا کہ فغضبت فاطمہ، فاطمہ زہرا غضبناک ہو گئی۔ الحمدللہ جتنے میرے سوالات تھے قرآن سے، حدیث سے، بخاری سے، مسلم سے مجھے جواب مل گئے۔ میں نے سجدہ کیا شکر کا، دل سے کہا میری دعا قبول ہو گئی، مجھے ہدایت مل گئی، میں نے اعلان کر دیا علی ولی اللہ۔ اب میں نے کہا اگر ان وہابیوں کو پتا چلا تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ میں نے ٹکٹ پکڑا سیدھا سکھر، اور وہ جو 6-7 لاکھ کی، یہ 25 سال پہلے کا واقعہ ہے، 6-7 لاکھ کی مسجد وہابیوں نے بنا کر دی، اس میں آ کر میں نے اذان دی علی ولی اللہ۔ پورے شہر میں ہنگامہ ہو گیا کہ یہ تو وہابیوں کی مسجد ہے، اس سے آواز آ رہی ہے علی ولی اللہ۔ سارے وہابی اکٹھے ہو گئے، کورٹ میں گئے کہ جناب اس نے ہماری مسجد پہ قبضہ کیا۔ تو کہا میرا باپ جو ہے نا سکھر کا بڑا وکیل تھا، وہ کامریڈ ٹائپ تھا، ان کو زیادہ مذہب سے مسئلہ نہیں تھا، کہا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، یہ جیت نہیں سکتے، کا کیس میں ہم جیت گئے۔ لیکن جب میں زیارت کے لیے قوم گیا اور مراجع سے پوچھا کہ ہمارا اب حکم کیا ہے، یہاں نماز پڑھے یا نہیں، تو سارے مراجع نے کہا کہ غصبی جگہ پہ ہماری نماز نہیں ہوئی۔ میں نے انہیں مسجد واپس کر دی، لیکن پورے سکھر کے وہابی میرے جان کے دشمن ہو گئے۔ کہ ایک مرتبہ میں دن کو اٹھا تو میں نے دیکھا میرے پیشانی پہ یہ برس کا داغ آ گیا۔ اب میں نے 2 رکعت نماز پڑھی سرکار امام زمانہ کی، سجدے میں جا کر گریہ کیا کہ مولا مجھے یہ پرواہ نہیں کہ میرا منہ پورا برس سے ہوتا، مگر میری جنگ جو ہے نا یہ تیرے دشمنوں سے، یہ کہیں گے دیکھو یہ شیعہ ہو گئے، اللہ نے اس پہ عذاب نازل کیا، اس کی صورت بگڑ گئی۔ کہا میں نے خوب گریہ کیا اور سو گیا، تو اسی رات سرکار امام زمانہ نے لطف امام زمانہ نے زیارت کرائی اور مجھے نسخہ دے دیا، اور میں نے جا کے اس نسخے پر عمل کیا اور وہ برس ختم ہو گیا۔
اب میرا ایک دوست تھا، وہ کمیونسٹ تھا، خدا کو بھی نہیں مانتا تھا، اس کو یہی برس کی بیماری ہوئی، تو میں نے کہا مجھے برس ہوا تھا، میں ٹھیک ہو گیا تھا۔ کیسے؟ دنیا، پوری دنیا میں آج بھی اس کا علاج نہیں ہے، نہ امریکہ میں، نہ یورپ میں، نہ کہیں نہیں ہے۔ کہا میں نے ریسرچ کی ہے، برس کا علاج آج بھی 25 سال پہلے آج بھی وہی حال ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ تو کہا دنیا میں کہیں نہیں مگر میرے امام کے پاس ہے، مجھے برس ہوا تھا، میں ٹھیک ہو گیا۔ کہا پھر مجھے بھی دے دے۔ کہا ایسے نہیں دوں گا تجھے، تو خدا کو نہیں مانتا، میرے نبی کو نہیں مانتا، میرے امام کو نہیں مانتا، میں تجھے مفت میں نسخہ دے دوں گا؟ شرط پہ دوں گا، اگر تجھے شفا مل گئی تو تو نے نعرہ بلند کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ۔ کہا بھائی کیوں نہیں کروں گا، جب جس چیز کا دنیا میں علاج نہیں ہے، پوری اتنی دنیا نے ترقی کی ہے مگر برس کا علاج نہیں ہے، میں یقیناً مومن ہو جاؤں گا۔ کہا میں نے اسے نسخہ دیا، اسے شفا ملی اور اس نے بھی اعلان کیا علی ولی۔